اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حمد و صلات کے بعد آج کا موضوع بطور خاص آج ہم جن حالات کے اندر زندگی گزار رہے ہیں ان حالات کے پیش نظر یہ موضوع خاص اہمیت کا حامل ہے. بچوں کا معاملہ ہر زمانے میں بڑا حساس رہا ہے کیونکہ بچے ہی بڑے ہو کر ہماری نسل کو آگے بڑھاتے ہیں اور بنی نوع انسانیت کا تسلسل انہی کے ذریعے قائم رہتا ہے. یہ آگے جو پروڈکشن ہے یہ ان کی بیج ہیں یا ان کی جڑ ہیں. جیسا آپ بوئیں گے ایسے ہی آپ کھیتی اور فصل کاٹیں گے. آپ ان کی جیسی تربیت کریں گے ان کی آگے کی زندگی اسی پہ منحصر ہوگی اور آپ ان کو اپنے پیچھے چھوڑ کر جانے والے ہیں. یہ آپ کے لیے کبھی نیک نامی کا ذریعہ اور کبھی بدنامی کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں. اور اس سے قطع نظر جیسی ان کی زندگی ہوگی ان کی زندگی کا جیسا انجام ہوگا اس کا کچھ نہ کچھ اثر آپ کے اوپر اور آپ کی اخروی زندگی پر بھی کسی نہ کسی شکل میں پڑ سکتا ہے. تو اس لیے بچوں کی تربیت کا مسئلہ بڑا اہم ہے اور اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے جن منتخب اور چنندہ گروہ کو مبعوث فرمایا ہے جنہیں ہم انبیاء اور رسول کے نام سے جانتے ہیں انہوں نے بھی بچوں کی تربیت کا خاص خیال رکھا ہے اور بچوں کی تربیت کا موضوع بڑا متشعب ہے یعنی شاخیں ہیں ان کی. ہم بچوں کی تربیت کی سبھی شاخوں کے متعلق گفتگو اس مختصر سے وقت میں نہیں کر سکتے. اس لیے ہم وہ پہلو لیں گے بچوں کی تربیت کا
کہ وہ شاخ اختیار کریں گے جس کا اثر دنیا میں تو ہوتا ہی ہے، اور اس سے کہیں زیادہ اثر ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد یا ان کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہونے والا ہے۔ میری مراد ہے دین پر ان کی تربیت، اور دین میں سب سے اہم جو دین کی بنیاد ہے جس پر، وہ ہے عقیدہ، عقیدہ توحید، رسالت۔ السلام۔ یہ پہلو کتنا اہم ہے اور کتنا ضروری ہے، حتیٰ کہ دین کے اندر اور جو فروعی مسائل ہیں، نماز ہے، طہارت ہے، غسل ہے، دیگر احکام ہیں، ان سے بھی کہیں زیادہ اہم بچوں کی تربیت صحیح عقیدے پر کرنے کی ہے۔ کیونکہ اگر دین جو کہ دین کی بنیاد ہے توحید، اگر وہ بندے نے سیکھ لیا، دین کی اہمیت کو سیکھ لیا، اس زندگی کے مقصد کو سیکھ لیا، تو مقصد براری کیسے ممکن ہے وہ انشاءاللہ ضرور سیکھ لے گا۔ اس مقصد کو حاصل کیسے کرنا چاہیے وہ ضرور سیکھ لے گا، کوشش کرے گا، انشاءاللہ حاصل کر لے گا۔ لیکن اگر وہ اپنے زندگی کے مقصد سے بے پرواہ ہے، دین کی اس کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے، یا دین کو اس نے صرف اور صرف اپنے باپ دادا سے چلے آ رہے چند رسم و رواج کو سمجھ رکھا ہے، دین کی روح کو اس نے نہیں پہچانا، تو یاد رکھیں کہ اس کی زندگی غفلت کے اندر گزر سکتی ہے اور اس کا انجام بڑا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آج کے اس درس کو بطور خاص توجہ سے سنیں اور اس پر اپنی زندگی کے اندر اپنے بچوں کی تربیت، اور اس سے زیادہ میں آج آپ لوگوں کے ذریعے آپ لوگوں کے پیچھے جو لوگ ہیں ان سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ یہ روشن چہرے والے جو چند سالوں سے یہاں آتے ہیں اور کچھ نہ کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سیکھتے ہیں اور ان پر حتی الامکان عمل پیرا ہوتے ہیں، ہمیں امید ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت ضرور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے۔ لیکن بہت سارے لوگ جو یہاں آنے کی ضرورت نہیں سمجھتے ہیں، یا ان کو وقت نہیں ہے، یا ہمارے ہند و پاک کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جہاں تک ہماری یہ آواز ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتی ہے، آپ لوگوں کے ذریعے پہنچ سکتی ہے۔ آپ لوگ ان باتوں کو سیکھ کر ان کو محفوظ کر کے اپنے پیچھے کے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، تو ہم ان لوگوں سے بھی مخاطب ہیں اور بطور خاص آپ کے ذریعے ہم ان باتوں کو آپ کے پیچھے بہت سارے لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، جس آیت کریمہ کی تلاوت میں نے کی ہے حمد و صلوات کے بعد، بڑا واضح مفہوم، بڑا واضح پیغام اللہ رب العالمین نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے اس آیت کریمہ کے اندر دیا ہے۔ اور میں نے بارہا کہا ہے کہ قرآن فہمی یا قرآن کے اندر جن آیتوں کو اللہ رب العالمین نے جن اسالیب میں بلاغت اور فصاحت کے ساتھ اتارا ہے، اس کے کئی درجات ہیں، کئی درجات ہیں۔ کچھ فصاحت اور بلاغت کی چیزیں ایسی ہیں جو واقعی عربی زبان کے اندر ادب کے حد تک نالج رکھنے والے لوگ ہی اس کی رسائی یا اس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جو باتیں ہر انسان، بسیط انسان، عالم ہو،
غیر عالم ہو، وہ پیغام ہر کسی کے لیے جب اہم ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کا اسلوب اس قرآن کے اندر اتنا سادہ ہوتا ہے کہ سارے لوگ سنتے ہی اس پیغام کو سمجھ جائیں، کسی کو اس کے سمجھنے میں ذرہ برابر دشواری نہ ہو۔ یہ آیت بھی انہی آیتوں میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو۔ یہاں پر مومنوں کے علاوہ کوئی اور مخاطب نہیں ہے، نہ یہود و نصارہ مخاطب ہیں، نہ ہندو سکھ مخاطب ہیں، نہ کوئی اور مخاطب ہے۔ مومن ایمان والے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، ارکان ایمان کو ماننے والے، ان کو اس آیت کے ذریعے مخاطب کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ کس چیز سے؟ یا نہیں کہا فقر و محتاجگی سے بچاؤ، بیماری سے بچاؤ، دنیا کی پریشانی سے بچاؤ، کیونکہ دنیا کی ساری چیزیں زوال پذیر ہیں، یہاں کی نعمت بھی زوال پذیر اور یہاں کی تکلیف اور دکھ بھی زوال پذیر۔ یہاں کی کسی کی نعمت ہمیشہ رہنے والی نہیں اور کسی کی پریشانی بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے یہاں اس پریشانی کی بات کی ہے اور اس جہنم کے خطرناک عذاب کی بات کی ہے کہ جو ایک تو خطرناک ہے اور دوسرے دائمی اور ہمیشہ کا عذاب ہے۔ فرمایا نارن، اس آگ سے بچاؤ، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن ہم اور آپ جیسے لوگ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جہنم سے اللہ رب العالمین ہم کو نجات عطا فرمائے، جنت عطا فرمائے۔ لیکن ڈرایا ہے اللہ رب العالمین نے وقودها الناس والحجارہ، ہمیں جیسے، آپ جیسے بنی نوع انسانیت میں سے کچھ لوگ اس کا ایندھن بننے والے ہیں اور پتھروں سے اس جہنم کا پیٹ بھرا جانے والا ہے۔ وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس کے اوپر بطور داروغہ ایسے فرشتے متعین ہیں، مقرر ہیں، غلاظ شداد، جو سخت دل ہیں، سخت جسم بھی ہیں اور سخت مزاج بھی ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ رب العالمین جو انہیں حکم دے گا اس کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کریں گے جن باتوں کا ان کو حکم دیا جائے گا۔ جس کو بھی جہنم میں ڈالنے کا حکم ہوگا، جس کیفیت میں ڈالنے کا حکم ہوگا، نہایت ہی بے رحمی کے ساتھ وہ اسی کیفیت میں، جس کیفیت میں اللہ کا حکم ہوگا، جس کو چہرے کے بل، جس کو گھسیٹ کر، جس کو جیسے بھی اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا، وہ فرشتے نہ سفارش قبول کرنے والے ہوں گے اور نہ ہی رشوت لینے والے ہوں گے، نہ کوئی کسی اور کا کرے گا وہاں پر جیسا اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، تو ڈرایا ہے اللہ رب العالمین نے، ہم کو ڈرایا ہے، آپ کو ڈرایا ہے، ان مومنوں کو ڈرایا ہے جن کا ایمان یوم آخرت پر ہے کہ ایک دن مرنا ہے۔ مرنے پر تو سب کا ایمان ہے، کیونکہ مرنا ایک ظاہری عمل ہے، غیر مسلم بھی مرتا ہے، یہودی بھی مرتا ہے، نصرانی بھی مرتا ہے، بدھسٹ بھی مرتا ہے، سکھ بھی مرتا ہے، سب دیکھ رہے ہیں کہ اس دنیا سے جا رہے ایک ایک کر کے، لیکن دراصل ایمان کا مسئلہ یوم آخرت پر، اس مرنے کے بعد کی زندگی پر ہے۔ سارے لوگوں کا عقیدہ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ کچھ لوگ آواگمن کے، جو جا رہا ہے پھر سے آئے گا، کچھ لوگ جو جا رہا ہے وہ مٹ جا رہا ہے، اس کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا، دوبارہ اس کو زندہ نہیں کیا جائے گا، اور مختلف طریقے سے الگ الگ سب کے عقیدے ہیں اور سب کا ایمان ہے۔ ہم مسلمانوں کا ایمان ہے کہ اس دنیا سے ایک دن چلے جانا ہے، موت کے ذریعے رخصتی ہونی ہے، اس کے بعد جو کچھ بھی ہم نے اس دنیا میں کیا ہے ان ساری چیزوں کا ہمیں
وہاں پر انجام ملنے والا ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی اگر خیر کیا تو اس کا بدلہ بھی ملے گا، شر کیا ہے تو اس کا بدلہ بھی نہیں ملے گا، سوائے اس کے کہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دے، ہماری ستر پوشی فرمائے، معاف کر دے. تو میرے بھائیو، ہمارا ایمان تو اس پر ہے. اب ہمیں اس دن کے لیے، خود کے لیے بھی، خود کو بچانے کے لیے بھی کوشش کرنا ہے، اور اپنی آل و اولاد کو بچانے کے لیے بھی اللہ رب العالمین کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کوشش کرنا ہے، جس کا پہلا درجہ ہے بچوں کی ایمانی تربیت کرنا. بچوں کی تربیت ان کو صحیح عقیدے پر کرنا ہے، توحید کے عقیدے پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے عقیدے پر. اور توحید اور رسالت کا معنی کیا ہوتا ہے ان کو سمجھایا جائے، ان کو بتایا جائے، ان کو زندگی کا مقصد سمجھایا جائے. زندگی، اس دنیاوی زندگی کی زوال پذیری کو ان کے سامنے اچھے ڈھنگ سے رکھا جائے، تاکہ اس دنیا کی قیمت ان کی زندگی میں، ان کی نظر میں وہ نہ ہو جو غیروں کی نظر میں ہوتا ہے، جو اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں. ہمارے بچوں کی نظروں کے اندر اس دنیا کی وہی قیمت ہو جو اللہ کے نزدیک اس کی قیمت ہے، جو مومنوں کے نزدیک اس کی قیمت ہونی چاہیے. تو اس لیے میرے بھائیو، اس کوشش کا پہلا مرحلہ ہے اپنے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو تلاش کر اوامر پہ عمل کرنا ہے، نواہی سے بچنا ہے، اور وہی عملی تصویر بچوں کے سامنے پیش کرنا ہے. کیونکہ بچے ابزارو کرتے ہیں، بچے غیر محسوس طریقے سے، غیر شعوری طریقے سے آپ کی راہ کو اپناتے ہیں. کیونکہ ماں ہو یا باپ، بچے کی پہلی درسگاہ اس کا اپنا گھر، ماں کی گود، باپ کی تربیت. آپ جس راستے پہ چل رہے ہیں، بچہ آپ اس کو کتنا بھی اس کے الٹا سمجھائیں، لیکن بلکہ الٹا سمجھانے سے اس کے دل میں نفاق کا جذبہ گھر کرے گا کہ ابا کر رہے ہیں کچھ اور کہہ رہے ہیں کچھ اور. اس کا مطلب چلے گا، جو کچھ کہنا ہے وہ کہو، جو کچھ کرنا ہے وہ کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. نہیں. اور کتنی زندہ مثالیں اس کی ہمارے اور آپ کے گھروں میں اور ہمارے ماحول میں موجود ہے. کبھی کبھی دھوکہ بھی ہو جاتا ہے، جو لوگ غلط تربیت کرتے ہیں تو کبھی کبھی ان کو بھی اپنے بچوں کی طرف سے شاک لگتا ہے، صدمہ ہوتا ہے کہ ہم نے اسے کیا سکھایا تھا، اور یہ تو پلٹ کر ہمارے اوپر ہی اس کا غلط انجام یا غلط نتیجہ ہمارے اوپر ہی فٹ ہو رہا ہے. تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، بچوں کی تربیت اور ان کے سامنے اپنے آپ کو تربیت کا عملی نمونہ پیش کرنا ہے، تب جا کر آپ کی تربیت کامیاب ہوگی، ورنہ دوہری پالیسی بچوں کے ساتھ نہیں چل سکتی. یہ ایک آیت کریمہ میں نے اللہ رب العالمین کے کلام سے پیش کیا، اور تربیت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف رخ کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے یہ حدیث دکھائی دیتی ہے، جس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو چند باتوں کی نصیحت کرتے ہوئے ان کو سمجھایا ہے. اور دیکھیے کتنی
بنیادی باتیں ہیں عقیدے کی اس حدیث کے اندر۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، بچوں کو اس عمر میں یہ سب عقیدے کی باتیں نہیں بتانا چاہیے کیونکہ یہ ان کے سمجھ سے باہر کی چیزیں ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون جان سکتا ہے کہ تربیت کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی کیا صلاحیتیں دے رکھی ہیں اور کس مرحلے میں ہم کس مقدار میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کے مالک ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی بچے ہیں، بہت بڑے نہیں ہیں۔ یا غلام، اس کی دلیل یہ ہے، یا غلام، غلام کہتے ہیں وہ بچہ جو ابھی بلوغت کے حد کو نہیں پہنچا ہے بلکہ چھوٹا ہے۔ یا غلام، اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تم کو چند باتیں بتا رہا ہوں، یعنی غور سے ان کو سنو، غور سے ان کو سنو۔ احفظ اللہ یحفظ، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرو۔ اب اللہ کی حفاظت کرنے کا مطلب ہے اللہ کے اوامر اور نواہی کی حفاظت کرو، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے عقیدے کی حفاظت کرو، اللہ رب العالمین کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھو۔ یحفظ، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ، اللہ کی حفاظت کرو، ہمیشہ اپنی کے لیے اس کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ وہ عرش پر رہتے ہوئے ہر زمان تمہاری مدد کو تمہارے سامنے موجود ملے گا، شرط یہ ہے کہ تم اس کے دین کے احکام کی حفاظت کرو۔ اور کیا فرمایا؟ اذا سألت فاسأل اللہ۔ ابھی تک چند جملے تھوڑے سے منطقی تھے لیکن کلیئر کنسپٹ۔ اذا سألت فاسأل اللہ، اگر تمہیں کسی چیز کی طلب ہو، کچھ چاہیے، کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے نہ مانگو۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، اور جب تم کو کسی طرح کی مدد چاہیے، استعانت چاہیے تو اللہ رب العالمین سے طلب کرو۔ کیوں؟ مزید اس کی وضاحت ہے۔ فرمایا وَاعْلَمْ، بچے جان لو، سمجھ لو، اچھی طرح سے گرہ لگا لو اس بات، ان الامت، پوری امت، پوری بنی نوع انسانیت، پوری کائنات لوگ اگر اکٹھا ہو جائیں عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، بات پر اکٹھا ہو جائیں کہ تم کو کوئی فائدہ پہنچا دے، تم کو کوئی نفع پہنچا دیں، تم کو کچھ دے دیں، کچھ فائدہ ہو جائے تمہارا، تو لن ينفعوک، ہرگز ہرگز تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی، الا شیء قد كتبه لك، مگر اسی مقدار میں اور اسی چیز کا فائدہ تم کو پہنچا سکتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے تمہارے حق میں فائدے کی بات لکھ رکھی ہے۔ اس سے زیادہ پوری دنیا کے لوگ اکٹھا ہو جائیں آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا کہ اللہ نے لکھ رکھا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ دوسرا معنی ہے اس کا کہ اللہ نے نہیں لکھا ہے آپ کے حق میں کوئی فائدہ تو یہ پوری دنیا کے مل کر بھی آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اس کے برعکس دوسرا پہلو یہ بھی جان لو کہ اگر پوری دنیا کے لوگ آپ کو نقصان پہنچانے پر اکٹھا ہو جائیں تو آپ کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکے مگر اتنا ہی جتنا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے حق میں نقصان لکھ رکھا ہے۔ دوسرا مفہوم کیا ہوا؟ اللہ نے آپ کے حق میں نقصان نہیں لکھ
مسئلہ ہے تو پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی آپ کو نقصان پہنچانا ہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ تو ہو گیا نا، قاعدہ ہو گیا. آپ کہیں گے اس کی مثال کہاں ہے؟ کیا انبیاء کی زندگی اس کی مثال نہیں ملتی؟ ملتی ہیں مثالیں اور بے شمار. ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا پڑھی؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ٹھیک ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے. ان کی مدد کے لیے خود چلو، فرشتے بھی موجود تھے لیکن کہا نہیں، یہ اللہ کے علاوہ کسی کے مدد کی ضرورت نہیں. تو کیا کیا؟ آگ کو کبھی ٹھنڈی ہوتے دیکھا انسان نے کسی، لیکن یہ پورا آگ کا ایک گڈھا تھا، آگ کا ایک گڑھا تھا، وہ پورا کا پورا ٹھنڈا ہو گیا. کتنا ٹھنڈا ہوا؟ جس طرح آپ پارک میں گھومتے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں کھاتے ہیں، اس سے ٹھنڈا ہوا، نہ زیادہ نہ کم، تاکہ ابراہیم کو نہ آگ سے نقصان پہنچے اور نہ ہی ٹھنڈک سے نقصان پہنچے، بلکہ نارمل موسم کی طرف. پانی کو کبھی خود پھٹتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن تاریخ نے وہ دن بھی دیکھا کہ جب دریائے نیل فرعون جا خدا تھا اور کہتا تھا یہ دریائے نیل میرے حکم سے بہتی ہے، اسی دریا نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے راستہ بنایا. ایسے سمجھ لیجئے دیوار ایک طرف کا پانی اور دیوار ایک طرف کا پانی اور بہترین راستہ بیچ، خشک راستہ. موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے قوم والے اس طرح سے دریا پکڑ گئے اور وہی راستہ جیسے ہی فرعون اور فرعون کی فوج اس کے اندر آتی ہے اور اللہ کا معجزہ دیکھیں، سارے لوگ پیچھے ایک بھی باقی نہیں، سارے کے سارے لوگ کود گئے کہ چلو اگر موسیٰ علیہ السلام جا سکتے ہیں تو ہم لوگ کیوں نہیں جا سکتے ہیں، جلدی جلدی کودے. اور پھر وہی پانی جو اس کا نیچر ہے اس نے اپنا کام کیا. تو میرے عزیزو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی یہ ساری فوجیں، چاہے وہ آگ ہو، چاہے پانی ہو، چاہے ہوا ہو، سب اللہ کے حکم کے محتاج ہیں. جس وقت اللہ رب العالمین انہیں جس کا حکم دیتا ہے وہ نافرمانی کرتے، وہ نافرمانی نہیں کرتے. تو بہرحال یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر، آپ سوچئے کس کو بتا رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بتا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں. اور یہ تعلیم، اس کا ایک حصہ تقدیر کے متعلق ہے یا نہیں ہے؟ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے، صحیفہ سوکھ چکا ہے، جو ہونے والا تھا وہ لکھا جا چکا ہے اور اسی کے مطابق ہی قیامت تک ہونا ہے. تقدیر کی بات بتا رہے ہیں. تقدیر کا مسئلہ سمجھنے اور سمجھانے کے لیے دین کے مشکل ترین مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے. اور کس کو سمجھا رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو. اور آج لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کو عقیدے کی باتیں مت بتاؤ، اس کو اللہ کی سمجھ ابھی نہیں آئے گی. کس وقت آئے گی اللہ کی سمجھ؟ میرے عزیزو، بچوں، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا جب مسلمان ہوئی تو انس بن مالک ان کے جو بچے تھے، کہتے ہیں ابھی دودھ بھی نہیں چھوڑا تھا، انہوں نے گفتگو نہیں کر پاتے تھے ٹھیک سے،
لیکن ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا انہیں سکھلاتی تھی، بچے بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ صحابیہ ہیں، کیا ان کو سمجھ نہیں کہ یہ جو رٹا رہے ہیں اپنے بچے کو یہ بیکار جائے گا ان کے لیے؟ بچہ ابھی چھوٹا ہے، نہیں سیکھ پائے گا۔ تربیت کا یہی طریقہ ہے میرے بھائی، قطرہ قطرہ اسی وقت سے آپ سمجھانا شروع کر دیں جس وقت وہ سمجھنے کے لائق ہوگا۔ اس کی یہ باتیں، آپ کی زبان بچہ کیسے سیکھتا ہے، کبھی اس پر غور کیا؟ آپ 10 سال انگلش پڑھتے ہیں، اردو کی مثال دینا صحیح نہیں ہوگا اس لیے کہ ہماری مادری زبان ہے، سب لوگ کہیں گے اس میں کیا کمال کی بات ہے نا؟ 10 سال انگلش پڑھتے ہیں پھر بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے ٹھیک سے، یا نہیں سمجھا پاتے ہیں ٹھیک سے، یا جیسا ہونا چاہیے۔ لیکن ایک بچہ ایک انگریز ماں کی گود میں پیدا ہوتا ہے، اور 2 سال میں آپ 12-15 سال میں جو انگلش سیکھتے ہیں وہ 2 سال میں آپ سے اچھی انگلش سیکھ لیتا ہے، اور بولنا اور سمجھنا سب آ جاتا ہے اس کو۔ ابھی تو بچہ 2 سال کا، بھائی کیسے سیکھ لیا اس نے؟ جو آپ 25 سال کی عمر میں نہیں سیکھ پا رہے تھے، بچہ 2 سال کی عمر میں کیسے سیکھ گیا؟ کبھی غور کیا اس چیز پر؟ یہ وہی مرحلہ ہے اور وہی طریقہ ہے۔ آپ جو باتیں بچے کو ابھی سکھلائیں گے، بتائیں گے، آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ بچہ سیکھ رہا ہے، لیکن بچہ سیکھ رہا ہے۔ آپ جو کچھ بھی سکھا رہے ہیں، اس لیے بچوں کے سامنے بھی پردہ پوشی کا حکم ہے۔ بچہ بولے گا نہیں، لیکن بچہ دیکھے گا، بچہ سنے گا، بچہ آبزرو کرے گا۔ تو اس لیے میرے بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کی اس عمر کو آپ ہلکے میں نہ لیں، بلکہ آپ اپنے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اس کو اسی وقت سے عقیدہ توحید سکھائیں، اللہ اللہ کا کلمہ سکھائیں، لا الہ الا اللہ کا کلمہ سکھائیں۔ لا الہ الا اللہ چونکہ ہم اجنبی لوگ ہیں، اس کا معنی بھی بتائیں، اس کا معنی بھی سمجھائیں، بتائیں ان کو۔ اور ان آیتوں اور حدیثوں کے ذریعے ہمیں جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں بچپن سے ہی اپنے بچوں کی صحیح عقیدے پر تربیت کرنے کا حکم ہے، نبی کی تعلیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صرف ہمارے نبی کی بات نہیں ہے، یہ حدیث تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، یا اس سے بھی پہلے نوح علیہ السلام کے بارے میں، اپنے بیٹے کو نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا جب کشتی پہ آپ سوار تھے اور آپ کا کافر بیٹا سوار نہیں تھا؟ تو کشتی پر بھی سوار ہونے کے بعد بھی یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے، اور بنیا کا لفظ جو ہے اگرچہ اس کا ترجمہ ہے میرے چھوٹے بیٹے سے کیا جاتا ہے کیونکہ بنیا یہ ابن کی تصغیر ہے، لیکن اس کے اندر پیار کا ایک لہجہ ہوتا ہے، پیار کا اسلوب ہوتا ہے۔ اے میرے پیارے بچے، اے میرے نادان بچے، ابھی تم بھلے ہی عمر تمہاری بڑی ہو گئی لیکن سمجھ تمہاری نادان ہے، یا بنی ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، یہ توحید والوں کا سفینہ ہے، اس پر سوار ہو جاؤ، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، کافروں کے ساتھ نہ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اور آپ کے یعقوب علیہ السلام بھی، دونوں نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیتے ہوئے کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کر رکھا ہے، چن رکھا ہے، چنانچہ تم لوگ
جب بھی موت آئے تو مسلمان ہونے کی حالت میں آئے، اسلام کی حالت میں آئے۔ اپنے اسلام کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا کہ جب بھی موت آئے، یہ بالکل وہی آیت کا دوسرا ترجمہ کہہ لیں اس کو، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے خود مومنوں کو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آپ اپنے بچوں کو کیسے سمجھائیں گے؟ بچے اپنے اسلام کی، اپنے ایمان کی ہمیشہ حفاظت کرو، نماز پڑھو۔ نماز پڑھنے والا مسلمان نماز ترک کرنے والا مسلمان نہیں، اس لیے نمازوں کی پابندی کرو کہ موت کا فرشتہ جب بھی آئے تو تم کو مسلمان حالت میں پائے۔ اور اسی طرح سے لقمان علیہ السلام یا لقمان حکیم جس کو مشہور ہے، ان کی وصیتیں بڑی مبنی پر حکمت وصیتیں مشہور ہیں۔ پہلی وصیت یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ تو انبیاء، رسول، حکماء، دانشور، جس کے پاس بھی عقل ہے اور اپنی زندگی کا مقصد سمجھتا ہے، وہ اپنے بچوں کی تربیت صحیح ڈھنگ سے عقیدے پر کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ عقیدے پر تربیت کرنا، یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی حیثیت سے یہ آپ کے حق میں بھی کار ثواب ہے، یہ آپ کی ایک نیکی شمار ہوگی۔ یہ اللہ کا حکم ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اب اس پر آپ عمل کرتے ہیں تو کیا آپ کا یہ عمل اجر سے خالی ہوگا؟ جس اللہ نے یہ آیت اتاری ہو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وہ اپنے اس عظیم آیت پر عمل کرنے کو آپ کے حق میں رائے گاہ کر سکتا؟ میرے عزیزوں، کبھی بھی ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ آپ کے لیے ایک نیک کام، یہ صالح عمل ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ اپنے نبی پر، اپنے نبی کے بہترین اسوہ پر عمل کرنا ہے کہ آپ اپنے بچے کی بہترین تربیت کر رہے ہیں، عقیدے پر، صحیح عقیدے پر، عقیدے توحید پر ان کی تربیت کر رہے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ بچہ جو چیز اپنے بچپن میں سیکھ لیتا ہے اس کو تا حیات نہیں بھولتا۔ کہتے ہیں بچے کو تعلیم دینا اس وقت کہتے ہیں پتھر پر نقش کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ اور ہر کوئی اپنے والدین کی تربیت کو تو سامنے رکھے ہی، میں ایک الگ چیز اور کہ آپ نے اگر بچپن میں 6-7 سال کے، 8 سال کے، 10 سال کی عمر میں کوئی چیز پڑھ رکھی ہے اس وقت، تو آپ اس پڑھی ہوئی چیز کو ابھی تک ایسے یاد رکھے ہوں گے کہ جیسے کل آپ نے پڑھا ہو۔ اس کے بعد 30 سال کی عمر میں، 35 سال کی عمر میں، 40-45 سال کی عمر میں آج پڑھتے کل بھول جاتے، سمجھ گئے؟ تو یہ تربیت اور یہ عقیدے کی بات جو بچہ بچپن میں سیکھتا ہے وہ پوری زندگی نہیں بھولتا ہے۔ اور کہتے ہیں سکھا دو اچھی طرح، اس کا ایمان مضبوط ہو جائے، پھر بھلے ہی آپ اس کو بھیج دیں، ایک بار امریکہ پڑھنے بھیج دیں، برطانیہ پڑھنے بھیج دیں، کوئی انشاءاللہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے تربیت نہیں کی ہے تو آپ کے گھر میں رہتے ہوئے آپ کے پڑوسی کے غلط صحبت میں پڑھ کر وہ بگڑ جائے گا، آپ کے سائے تلے چراغ تلے اندھیرا ہوگا اور آپ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ ایک بات بہت اہم، اور آج کے ہم جس ماحول میں ہیں اس ماحول کے پیش نظر کہ آج دنیا، کبھی کہتے تھے دنیا گول ہے، کبھی کہتے تھے دنیا ایک گاؤں کی طرح ہے، کبھی کچھ کہتے تھے، لیکن آج دنیا آپ کی مٹھی میں ہے۔ آج دنیا آپ کی مٹھی میں ہے، دنیا کی بھلی چیزیں بھی اور دنیا کی بری چیزیں بھی۔ صرف ایک بٹن کی دوری ہے آپ کے بچے اور دنیا کی بہت ساری اچھی چیزوں کے بیچ میں،
और एक ही बटन की दूरी है आपके बच्चे और दुनिया की बहुत सारी बुरी चीजों के बीच में। इसलिए इस वक्त इस मौजू की अहमियत में 4 चांद लग जाते हैं। और अहमियत में सिर्फ ये नहीं कि आप समझाते रहें, समझाएं भी और निगरानी भी, लेकिन बहुत हिकमत के साथ, क्योंकि आज के बच्चे जिस तरह दुनिया तेज हो गई है, आपके बच्चे भी तेज हैं, समझिए। इसलिए उनके साथ हमेशा हिकमत की जरूरत रही है, लेकिन आज हिकमत की कुछ ज्यादा ही जरूरत है। लेकिन आप इखलास नीयत के साथ अपने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हुए इंशाअल्लाह इस बात की कोशिश करेंगे तो अल्लाह की तौफीक आपको हासिल होगी। आप अपने बच्चों के साथ हिकमत का रवैया अख्तियार करने पे कादिर हो सकेंगे अल्लाह की तौफीक से। उसमें बहुत अहम चीज है आपकी दुआ का पहलू। आप बच्चों के लिए, अंबिया इकराम की जिंदगी में यह चीज है, अपने बच्चों के लिए उन्होंने दुआएं की हैं। आप भी अपनी पुरखुलूस दुआओं के अंदर अपने बच्चों को ना भूलें। अपने बच्चों को, अगर आप उनकी दुनिया की तरक्की के लिए दुआ मांग रहे हैं, मांगें, बुरी चीज नहीं है। दुनिया में इज्जत मांगना, दुनिया में दौलत मांगना, क्योंकि यहाँ दुनिया में ही हमको जिंदगी गुजारना है जब तक अल्लाह ने जिंदगी दी है, आयत की बात नहीं है। लेकिन दीन का पहलू, उनके ईमान का पहलू, उनके आखिरत की जिंदगी का पहलू आपकी दुआओं में कभी ओझल नहीं होना चाहिए, कभी गायब नहीं होना चाहिए। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग थोड़ा जल्दी आएंगे। ओला में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि जो मैं कहना चाहता हूं और फायदे से भरपूर बातें होती हैं, लेकिन घड़ी पर नजर जाते जाते मुझे एक वो लगता है कि अभी शायद आप लोग उकताहट के शिकार हो जाएंगे या देर होगी तो बहरहाल सभी लोगों को परेशानी होगी, वो चीज अपनी जगह है। आखिर में एक हदीस और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। और इस हदीस के अंदर भी तरबियत के राज और ये पहलू भरपूर तरीके से मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा, हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है। फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, उसके माँ बाप, वालिदैन उसको यहूदी बना देते हैं, उसको नसरानी बना देते हैं, उसको मजूसी बना देते, और इसी पर कियास करते हुए माँ बाप जिस दीन पर होते हैं और जो तालीम अपने बच्चों तक पहुंचाते हैं, उसी की रोशनी में बच्चा परवान चढ़ता है और फिर उसी रास्ते को अपनाता है जो वालिदैन का रास्ता होता है। गौर करने की चीज है, मैं जिस पॉइंट पे आना चाहता हूं तवज्जो से सुनिएगा। अगर एक यहूदी माँ बाप फितरत पर पैदा हुए बच्चे को उसकी फितरत से हटा सकते हैं अपनी तरबियत के जरिए, एक नसरानी माँ बाप, वालिदैन अगर अपने उस बच्चे को, जिस बच्चे को अल्लाह ने फितरत पर पैदा किया, और फितरत का दीन दीन इस्लाम है, दीन तौहीद है, उस पर पैदा किया, लेकिन वो अपनी तरबियत के जरिए, अपनी तालीम के जरिए उसके ऊपर असरअंदाज होकर उसको नसरानी बना देते हैं, उसको मजूसी बना देते हैं, तो क्या मुसलमान माँ बाप, मोमिन माँ बाप फितरत पर पैदा हुए बच्चे को फितरत पर बाकी रखने में नाकाम हो सकते हैं? यकीनन नहीं, अल्लाह की मशीयत से, अल्लाह की तौफीक से। लेकिन कोशिश करना, तरबियत करना, तालीम देना शर्त है, तासीर डालना अपने अमल की, अपने तालीम की, अपने रवैये की उनके ऊपर यह शर्त है। बच्चे फितरत पर कायम रहेंगे, अगर वो फितरत पर हैं तो फितरत की बातें सुनेंगे तो उसको और ज्यादा जज्ब करेंगे। और ये उम्मीद है कि बच्चे हर दीन की हर बात
फितरत के मुताबिक होती है, और दीन की हर बात जब फितरत के मुताबिक उन तक पहुंचाई जाएगी तो वो कबूल करेंगे। बातें और भी बहुत कुछ थी, और बच्चों की तरबियत से तो जितनी गुफ्तगू कर लें उसके ताल्लुक से वो कम है, क्योंकि बच्चे हमारी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा है और बहुत ही अहम हिस्सा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौफीक मांगते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब मुसलमानों को, हम सब ईमान वालों को अपने बच्चों की सही ढंग से तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। हम उनको उनकी फितरत के मुताबिक तौहीद और सही अकीदे की तरफ दावत दें, सही अकीदे और उनकी तरबियत करें, और हम उनको अपने लिए जरिए आखिरत बना के जाएं इस दुनिया से। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अलैहि नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا